علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ صحافت کورس کے 8ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد حفیظ اعظم۔ دوستو، آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ کی اقسام۔ حواس خمسہ میں سے قوت سامعہ سے ہم جتنی آوازیں سنتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور دوسری ان کے علاوہ تمام آوازیں، خواہ وہ انسان سے نکلنے والی آواز ہو جیسے تالی بجانے کی آواز، یا انسان کے علاوہ دیگر جاندار اور بے جان مخلوقات سے نکلنے والی تمام آوازیں ہوں۔ چونکہ ہم سبق سیکھ رہے ہیں اور زبان کا تعلق صرف پہلی قسم یعنی انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اسی پر بات کریں گے اور اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ آواز جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جیسے کھانسی، چھینک، چیخ وغیرہ کی آوازیں، انہیں مہمل کہتے ہیں، اور دوسری وہ آواز جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، اسے موضوع کہتے ہیں۔ یعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، مہمل اور موضوع۔ چونکہ مہمل لفظ ہے ہی بے معنی، تو اب اس کے اندر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ لفظ موضوع کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان میں سے ہر ایک یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ نہ کوئی چوتھی قسم ہے، نہ ہی کوئی لفظ ان تین میں سے بیک وقت دو قسموں میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لفظ اسم ہے تو وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا، اور اگر فعل ہے تو وہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا، اور اگر حرف ہے تو اسم اور فعل نہیں ہو سکتا۔ اب دو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسم، فعل اور حرف آخر ہے کیا، اور کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے یا فعل یا حرف۔ اور دوسرا سوال جو کہ بہت سے سیکھنے والوں کو بے چین کیے رکھتا ہے، یہ ہے کہ آخر ہمیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم الفاظ کے معانی سمجھنے کے بجائے ان کے مختلف نام رکھنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور پھر اصطلاحات کا ایک سیلاب آ جاتا ہے جو طلباء کے شوق اور توجہ سے متعلق ہر کیفیت کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوقین اور پوزیشن لینے والے طلباء بھی محض رٹا سسٹم کے تحت چلنے میں اپنی کامیابی محسوس کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم اس وقت قحط الرجال کے سابقہ تمام ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ پہلے دوسرے سوال کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی گرامر سمجھنے کے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس زبان کے ہر لفظ کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا امر کے صیغے آ، جا، کھا، پی، سو، جاگ، اٹھ، بیٹھ، چل، دیکھ وغیرہ میں سے ہر ایک کو الگ الگ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں الفاظ میں سے ہر لفظ کو الگ الگ سیکھنا اور یاد رکھنا ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ دوسرا اور کارآمد طریقہ یہ ہے کہ علماء زبان نے اپنی زندگیاں لگا کر زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے جو اصول مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کو ہم سمجھ لیں۔ مثلا صرف ایک اصول اگر ہم یاد کر لیتے ہیں کہ مصدر جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، لینا، دینا وغیرہ سے امر کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے نا کو گرا دیا جائے، تو اس ایک اصول کے مطابق ہم آ
جا، کھا، پی، سو، جاگ، اٹھ، بیٹھ، چل، دیکھ جیسے امر کے تمام صیغوں کو بآسانی سمجھ جائیں گے اور اس کے دیگر تمام مثالیں بنانے پر بھی قادر ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی جواب کی طرف۔ اسم، فعل اور حرف کی آسان تشریح۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی نام ہماری زبان بلکہ ہر زبان میں رکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح ان تمام اشیاء کی صفات، لوازمات اور متعلقات میں سے بھی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام مقرر ہے۔ ایسے تمام ناموں کو گرامر کی اصطلاح میں اسم کہتے ہیں۔ جیسے دروازہ اسم ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو دیوار کے دونوں طرف والوں کو ایک دوسرے سے محفوظ رکھنے اور ایک دوسرے سے ملنے کا کام دیتی ہے، لہذا دروازہ اسم ہے۔ پھر دروازے کی تمام صفات، لوازمات و متعلقات جیسے لمبا، مضبوط، چوڑا، خوبصورت، نیز دروازے کا کھلنا، بند ہونا، ہلنا، آواز کرنا، اسی طرح دروازے کی لکڑی، کنڈی، تالا، چابی وغیرہ یہ سب بھی اسماء ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دروازے سے اسماء کیسے داخل ہو گئی؟ بھائیو، اسماء اسم کی جمع ہے۔ ایک ہو تو اسے اسم کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں اسماء کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اسم۔ ہم جو کام کر چکے یا کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے یا کسی سے کروانا چاہتے ہیں یا پھر کام کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے ہم جس لفظ کا سہارا لیتے ہیں اسے فعل کہا جاتا ہے۔ مثلا میں اپنے کھانا کھا چکنے کے بارے میں بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا، تو اس جملے میں کھا لیا فعل ہے۔ اسی طرح کھا رہا ہے، کھائے گا، کھائیے، نہیں کھایا، نہیں کھا رہا، نہیں کھائے گا، مت کھائیے، یہ افعال ہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ اگر ہم اپنے جملوں میں غور کریں تو اسم اور فعل کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہیں جو نہ کسی شے کا نام ہوتے ہیں، نہ کسی شے کی صفت یا اس کے متعلقات میں سے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے ذریعے کسی کام کے کر چکنے یا کیے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ محض جملہ مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، کو، کہ، نہ، ہاں، نہیں، پر، تک، بلکہ، مگر، لیکن، سوائے وغیرہ۔ ایسے ہر لفظ کو حرف کہتے ہیں اور حرف کی جمع حروف ہے۔ اسم کی مثالیں: پنکھا، بتی، دیوار، کھڑکی، دروازہ، میں، آپ، اسامہ، سرسری۔ نوٹ: اسماء اردو زبان میں ان گنت ہیں، لہذا انہیں سمجھنے کے لیے 12ویں سبق میں ان کی اقسام اور پھر ان اقسام کی اقسام کو پوری تفصیل اور وضاحت سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فعل کی مثالیں: آتا ہے، جائے گا، پڑھ لیا، سنیے، مت جائیے، فرمائیے، کہو، مر گیا، پڑھ رہا ہوں، چلا جاؤں گا۔ نوٹ: افعال مصادر سے بنتے ہیں۔ اردو زبان میں بے شمار مصادر ہیں۔ مصادر اور ان کے ذریعے افعال بنانے کے طریقے بھی ہم انشاءاللہ 10ویں اور 11ویں سبق میں پڑھ لیں گے۔ حرف کی مثالیں: اردو زبان میں حروف محدود ہیں، یعنی 100 سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان میں سے بیشتر یہ ہیں: پر، سے، میں، تک، تلک، کا، کی، کے، کو، نے، لیے، وہ، اور، تو، پھر، نیز، بھی، تاکہ، چونکہ، سو، پس، کہ، اگر، گر، اگرچہ، تا، بلکہ، لیکن، ہاں، نہیں، نہ، نہ، نے، نیست،
سوا، جز، الا، مگر، مت، فقط، صرف، محض، بس، ہی، ضرور، ہرگز، جی، کیا، واہ، کاش، ارے، ہائے، آہ، اے، او، جی، یا، ابے، اوفو، ہوں، اونہوں، آہا، آہا۔ مزید دیکھیے۔ نمبر 1، ہم نے یہ سبق سمجھ لیا۔ اس جملے میں ہم، یہ سبق اسماء ہیں۔ سمجھ لیا فعل ہے اور نے حرف ہے۔ نمبر 2، لکھنے کے لیے مطالعہ کیجیے۔ اس جملے میں لکھنے، مطالعہ اسماء ہیں، کیجیے فعل ہے، جبکہ کے لیے حروف ہیں۔ نمبر 3، اقبال کا شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر میں کی فعل ہے، محمد، وفا، تو، ہم، تیرے، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم اسماء ہیں، جبکہ سے، نے، تو، ہیں، ہے، واو حروف ہیں۔ کام: ایک جملہ لکھیں، پھر اس کے اسماء، افعال اور حروف کی نشاندہی کیجیے۔